بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معلم القرآن سے سبق نمبر 10۔ اس سبق میں دو علامتیں ہیں، یا اور نا۔ یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یا یہ علامت اسم، فعل اور حرف تینوں کے آخر میں آتی ہے۔ استعمال کی وضاحت درج ذیل ہے۔ اسم کے آخر میں، اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا، میری، میرے یا اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ اسم کے آخر میں ہو ترجمہ میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ مثالیں دیکھیں: رسولی میرے رسول، آیاتی میری نشانیاں، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، کتابی میری کتاب، جنتی میری جنت، عذابی میرا عذاب، رحمتی میری رحمت، الہی میرا الہ۔ تو دیکھیں میری، میری، میرا اور میری، اپنے، میرے، یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور اگر یہ علامت فعل کے آخر میں ہو تو اس کے اور فعل کے درمیان نون کا اضافہ کیا جاتا ہے اور ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے۔ ترجمہ فعل کے آخر میں ہو تو مجھے ہوگا، اور اسم کے آخر میں ہو تو اپنا، اپنی، اپنے یا میرا، میری، میرے ہوگا۔ جیسے دیکھیں ان کی مثالیں: خلقنی، یہاں پر خلق کا فعل ہے اور یا یہ علامت ہے اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو درمیان میں نون مکسور ہے یہ اضافہ کیا گیا ہے۔ اس نے پیدا کیا مجھے۔ یطعمنی، وہ کھلاتا ہے مجھے۔ یہدینی، وہ ہدایت دیتا ہے مجھے۔ یسقینی، وہ پلاتا ہے مجھے۔ آتیتنی، تو نے دیا مجھے۔ توفنی، تو فوت کر مجھے۔ اخرجنی، تو نکال مجھے۔ اور الحقنی، تو ملا مجھے۔ علمنی، علمنی، اس نے سکھایا مجھے۔ تؤذوننی، تم ایذا پہنچاتے ہو مجھے۔ اور اگر حرف کے آخر میں ہو تو اس وقت ترجمہ مجھ، میرے یا میں کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں اسم کے آخر میں ہو تو اپنا، اپنی، اپنے یا میرا، میری، میرے ہوتا ہے ترجمہ، اور اگر فعل کے آخر میں ہو تو اس وقت ترجمہ مجھے ہوتا ہے، اور اگر حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ مجھ، میرے، میں کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں منی، مجھ سے، اننی، بے شک میں، الیہ، میری طرف، بی، میرے ساتھ، عنی، مجھ سے، کانی، گویا کہ، لی، میرے لیے، اور علیہ، مجھ پر۔ دوسری علامت ہے نا۔ یہ علامت بھی اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے اور استعمال کی وضاحت درج ذیل ہے۔ اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہمارا، ہماری، ہمارے، اور اپنا، اپنی، اپنے کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ربنا، ہمارا رب، کتابنا، ہماری کتاب، آیاتنا، ہماری نشانیاں، رسولنا، ہمارے رسول، سبلنا، ہمارے راستے، اموالنا، ہمارے مال، اور علی انفسنا، اپنے نفسوں پر، ذریتنا، ہماری اولاد، نساءنا، اپنی عورتیں، حیاتنا، ہماری زندگی۔ اور اگر یہ علامت فعل کے ساتھ ہو تو اس وقت اس سے پہلے جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں نزلنا، ہم نے اتارا، ترکنا، ہم نے چھوڑا، رزقنا، ہم نے رزق دیا، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، قتلنا، ہم نے قتل کیا، جعلنا، ہم نے بنایا، کفرنا، ہم نے کفر کیا، اور حسبنا، ہم نے گمان کیا، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، اور اخذنا، ہم نے پکڑا۔ اور اگر نا سے پہلے جزم کی بجائے زبر یا زیر ہو تو پھر ترجمہ عموماً ہمیں کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں بعثنا، یا نون سے پہلے زبر ہے، اس نے بھیجا ہمیں، امرنا، اس نے حکم دیا ہمیں، اور ہدیتنا، تو نے ہدایت دی ہمیں، صدقنا، ہم نے سچ بتایا، اور علمتنا، تو نے سکھایا ہمیں، اہدنا، تو ہدایت دے ہمیں، صدقنا، اس نے سچ بتایا ہمیں، اور آتنا، تو دے ہمیں۔ اور اگر یہ علامت حرف کے آخر میں ہو تو اس وقت ترجمہ ہم یا ہماری کیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں الینا، ہماری طرف، فینا، ہم میں، علینا، ہم پر، اور لیتنا، کاش کہ ہم، منا، ہم سے، لنا، ہمارے لیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ دو علامتیں ہیں، ایک علامت ہے یا اور ایک علامت ہے نا۔ دونوں علامتیں اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں، اور یا اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ میرا، میری، میرے، اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے، اور اگر یہ علامت فعل کے ساتھ ہو تو اس وقت ترجمہ مجھے ہوتا ہے، حرف کے ساتھ ہو تو ترجمہ مجھ، میرے یا میں ہوتا ہے، اور اگر نہ
یہ جو علامت ہے اسم کے آخر میں، یہ بھی تینوں کے آخر میں آتی ہے، اسم کے آخر میں ہو تو ہمارا، ہماری، ہمارے، یا اپنا، اپنی، اپنے ہوتا ہے، اور اگر یہ فعل کے آخر میں اور اس کے شروع میں جزم ہو تو ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے، اور اگر اس سے پہلے زبر زیر ہو جزم کی بجائے تو ترجمہ ہمیں کیا جاتا ہے، اور اگر یہ علامت حرف کے آخر میں ہو تو ترجمہ ہم یا ہماری ہوتا ہے۔ تو آپ یہ معلم القرآن کے پچھلے اسباق اگر آپ نے نہیں سنے تو پلے لسٹ میں موجود ہیں، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے سن لیں، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کے پاس جو ترجمہ قرآن کا سبق شیئر کیا جاتا ہے اسے وقت نکال کر سنیں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا و آخرت کو بہتر بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔